دانستان، لوگوں نے قرآن و سنت پر تاریخ کو غالب کر دیا ہے۔ اگر تاریخ کو بھی اس طریقے سے لیا جاتا جس طریقے سے لیا جانا چاہیے، تب بھی ان سے پلے کچھ نہیں بچتا، ان کے پلے تب بھی کچھ نہیں بچتا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ تاریخ سے مسئلہ حل کرتے ہوئے بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیا گیا۔ دیکھیں، حضرت جان عمر فرمایا کرتے تھے، اس وقت تو ہمیں یہ چیز اتنی سمجھ نہیں آتی تھی، بعد میں آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آئی یہ باتیں تو فرماتے تھے کہ کسی بات کا کسی کتاب میں ہونا اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، اس بات کی ایک سند ہوتی ہے، اس سند کے راوی ہوتے ہیں، اس سند کے اتصال یا انقطاع کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ ساری چیزوں کو دیکھیں گے تب آپ ایک چیز لائیں گے۔ اگر آپ نے تاریخ پہ رہنا ہے تو ذرا دیکھ لیں ناسیوں کی کوئی کتاب پڑھ کے، وہ تاریخ سے کیا کیا چیزیں اہل بیت کے بارے میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ کیوں؟ وہی بات کہ سند نہیں ہے اور بولے راوی کاذب ہے اور انہوں نے سچی کر کے پیش کر دی، یہ جو روایت ہے جس کو ناستی بڑا اچھالتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے کہا تھا مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس کی بیعت کرتا ہوں، اس کا راوی کون ہے؟ اس کا راوی تو ابو مخنف ہے نا، جو کاذب ہے، جھوٹا ہے، بلا کا جھوٹا راوی ہے، وہ اس کا راوی ہے۔ یہ ان کے حق میں عقیدہ ہے، اس کو مان لیتے ہیں۔ میرے بھائی، تاریخ کو تاریخ رکھیے۔ اسرائیلیات ہے نا، اسرائیلیات، یعنی اسرائیلیات سے مراد تفسیر میں وہ روایات ہیں جو بنی اسرائیل سے ہماری تفسیر میں آ گئی۔ یعنی کسی بندے نے اسلام قبول کیا جو یہودی تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے کوئی بات بیان کی، ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایسے کہا کرتے تھے، اور سننے والے نے یہ سمجھا کہ جناب یہ انہوں نے سرکار سے سن کے بیان کیا ہے، وہ ہماری تاریخ میں آ گئی۔ یہ ایک ٹیکنیکل لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں اسرائیلیات۔ ان کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ ان کا مطلق انکار کرو اور نہ مطلق انہیں مانو۔ مطلب کیا ہے؟ اگر اسرائیلیات میں سے کوئی چیز قرآن و سنت کے مخالف نہ ہو تو تفصیل کے طور پہ اسے مان لو، اور اگر کوئی چیز قرآن و سنت کی نصوص سے ٹکراتی ہے تو اسے نہ مانو۔ ہم قرآن و سنت پہ ایمان لانے والے ہیں، اسرائیلیات پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثلا اسرائیلیات میں یہ آ جاتا ہے کہ جناب حضرت سلمان کے اتنے بیٹے تھے، اسے ماننے میں کیا حرج ہے جی؟ کوئی حرج نہیں ہے، مان لو۔ اگر اسرائیلیات میں یہ آ جائے کہ فلاں پیغمبر نے شراب پی تھی، ہم کیوں مانیں گے اس کو؟ اللہ کے پیغمبر شراب کو نہیں پیتے۔ کسی پر کوئی بدکاری کا الزام ہو، ہم کیوں مانیں گے اس کو؟ بڑی انڈرسٹوڈ سی باتیں ہیں، کیونکہ انبیاء کی عصمت عقیدہ ہے، اور عقیدہ تاریخ سے، یہ اسرائیلیات سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہوتا ہے۔ سامعین محترم، ایسے ہی تاریخ ہے بھائی، تاریخ کی وہ باتیں لے لو جو قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتی، ورنہ لازمی طور پر کوئی نقص ہوگا اس کی سند میں، اس کے راوی میں، جو قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتی۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے، سرکار کے اہل بیت میں سے، اور کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کرتا۔ اب اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس